بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کے سہولت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گڑھا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گڑھا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سینتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سینتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گڑھا بھرنے کے لیے کسی مشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک مشکی یا ایک سینتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سینتری اور 7 ہی مشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطیل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گڑھا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو مشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سینتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار برداری بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گڑھے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے محاسب رکھنے ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور ذوق و فہم و فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو اس سارے مشکیوں، سینتریوں اور برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطیل چلا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کے انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے نظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے۔ ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کے پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گڑھا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح فلان بن فلان ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گڑھا
لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی ایک عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہی تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح و آسانی کے لیے یہاں پر گڑھا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گڑھے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گڑھا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گڑھے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ گڑھے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنی عطیات جمع کرائیے من جانب وزارت انتظامی امور برائے گڑھا۔ یہ سٹوری اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے وطن کی کہانی، ہمارے ملک کی کہانی، جہاں پر وفاقی وزیر، وزیر مملکت، صوبائی وزیر، پرنسپل سیکرٹری، مشیر، تمام بڑے بڑے عہدوں والے پروٹوکول تو اعلیٰ قسم کے لیتے ہیں لیکن کام اس کا یہی گڑھے والا ہوتا ہے اور صفر کام ہوتا ہے۔